بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ہماری گزشتہ گفتگو قضیہ کے حوالے سے تھی کہ قضیہ حقیقت میں آئینہ بنتا ہے جس آئینے میں آپ خارج کو ملاحظہ کرتے ہیں. لہذا خارج میں جو حقیقت پائی جاتی ہے جب اس کی تشریح لکھیں تو وہ تشریح کتاب نفس کے اوپر قضایا کی صورت میں آتی ہے اور اسے پھر آپ الفاظ کے ساتھ زبان سے بیان کرتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے خارج میں حقائق ہیں، وہ حقائق انسان کے فہم میں آتے ہیں اور انسان اس فہم کی زبان کو الفاظ سے ادا کرتا ہے. لہذا یہ تین ہمارے پاس مراحل آ جاتے ہیں. ان تین مراحل میں ہم ابھی درمیانے مرحلے کو مطالعہ کر رہے ہیں اور وہ ہے کہ انسانی نفس میں جو حکم لگے. اس طرح توجہ رکھیں کہ جو انسانی نفس کے اندر حکم لگتا ہے وہ ایک مفہوم کو دوسرے مفہوم سے جو جوڑنے کا عمل انجام پایا جاتا ہے وہ انسان اپنے نفس میں غیر ارادی طور پہ بھی انجام دے رہا ہوتا ہے. ہم اپنے عام اصطلاح میں ممکن ہے کہ اس کو قضیہ کہہ سکیں، لیکن علمی دنیا میں قضیہ اور مزید آگے مراحل میں جا کے بنتا ہے. یہ ایک جملہ بن جاتا ہے، ایک کلام بن جاتا ہے، ایک نفس کی بات بن جاتی ہے. ہر انسان کا نفس اس سے گفتگو مختلف قسم کی کرتا ہے، جسے حدیث نفس احادیث مبارک میں کہا گیا نفس کی باتیں، نفس کا کلام. یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان کے نفس کے اندر انسان غیر ارادی طور پہ ایک مفہوم کو دوسرے مفہوم سے ملا کے حکم لگاتا رہتا ہے. مثلا یہ شخص فلاں ہے، یہ شخص فلاں، یا میں یہ کروں گا اور میں فلاں کروں گا، اس طرح سے حکم لگاتا رہتا ہے مفہوموں کو جوڑ کے. اگلے مرحلے میں کیا ہے کہ عقل کی بارگاہ میں وارد ہونا کہ یہ جو ایک مفہوم کو میرے نفس نے دوسرے مفہوم سے جوڑا ہے یہ آیا حقیقت رکھتا ہے یا نہیں. اگر فوراً تائید ہو جائے، اگر فوراً کون تائید کر دے؟ عقل انسانی یا نفس انسانی. اس طور پہ اگر عقل انسانی فوراً تائید کر دے تو اسے کہتے ہیں قضیہ بدیہی یا تصدیق بدیہی. اس کو اس کے یہ حقیقت کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اس کے لیے یہ حلی چیز ہے، ہاں واضح ہے. مثال کے طور پہ اگر سورج باہر نکلا ہوا ہے تو ایک فرد آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جب کہ کمرے میں اندھیرا ہے کہ اس ٹائم سورج وسط آسمان پر پہنچ گیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورج کا وسط آسمان پر پہنچنے کا حکم لگ رہا ہے. آپ مشاہدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا وقت دیکھتے ہیں، فوراً آپ کا نفس جو ہے اس کی بات کی تائید کر دیتا ہے کہ یہ جو اس نے حکم لگایا یہ واقعیت اور حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں. اس لیے عرض کیا کہ عالم ذہن کا خارج کے ساتھ مطابقت کا، صدق کا، انطباق اور اطلاق کا تعلق ہوتا ہے. صحیح ہے، جو ذہن میں ہے، ذہن میں آپ کے موجود ہے وہ منطبق باہر ہوگا. اگر وہ مطابقت پائی جاتی ہے تو جو نفس میں ہے وہ کیا کہلائے گا؟ قضیہ صادق یا معلومات صادقہ بھی. کیونکہ معلومات ہوتی دو صورتوں میں ہے، معلومات یا تصوری صورت میں ہے یا تصدیقی صورت میں. ہر دو صورت معلومات ہے، یعنی یا معلومات ابھی کسی اور مفہوم سے نہیں جڑی یا وہ معلومات ایک مفہوم سے جڑ کر یا دوسرے مفہوم سے جڑ کے ایک حکم کی صورت اختیار کر گئی ہے. بہرحال یہ عقل انسانی نے یا نفس انسانی نے کام کرنا ہے کہ وہ قضاوت کرے کہ یہ مطابق ہے یا نہیں. صحیح. یہ جو جب وہ حکم جس کی قضاوت ہو گئی ہو اسے کہتے ہیں قضیہ. جس کی قضاوت نہیں ہو سکتی اسے قضیہ نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے ہمارے نفس میں جو طلب ہے، طلب وہ والے تمام موارد نکل جاتے ہیں. طلب سے مراد واضح ہے یا نہیں؟
طلب کسے کہتے ہیں؟ انشاء کو، یعنی آپ خارج میں جن چیزوں کے انشاء کو طلب کرتے ہیں، ایجاد کو طلب کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے مجموعہ کیا ہے پھر نکل، کیونکہ اس کی قضاوت ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی قضاوت نہیں ہو سکتی؟ چونکہ وہ ابھی خارج میں متحقق ہی نہیں ہے کہ اس کو حقیقت سے دیکھ کے آپ قضاوت کر سکیں۔ طلب سمجھ آئی یا نہیں؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں طلب ہم اصول فقہ میں صیغہ امر اور صیغہ نہیں کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ نفس جو ہے وہ انسان بعض اوقات ایک شے کو خارج میں وجود دینے کو طلب کرتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں پانی پلاؤ، اب یہاں پہ میں نے پانی پلانے التماس کی ہے یا گزارش کی ہے۔ ایک دفعہ دعا آپ کرتے ہیں، بار الہ میری مغفرت فرما، یہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اپنے آپ کو حقیر اور مجرم قرار دیتے ہوئے، گناہگار قرار دیتے ہوئے اپنے مولا سے مغفرت کو طلب کیا ہے۔ لہذا یہ طلب کے موارد 11 بنتے ہیں۔ امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، استفہام میں آپ طلب کرتے ہیں، طلب فہم کرتے ہیں، صحیح ہے؟ مثلا یہ کیا ہے، طلب ادھر آپ نے کیا۔ اچھا، اسی طرح تمنی ہے، تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے۔ ترجی ہے، امید مانتے ہیں۔ قسم ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے پاس اور بعض موارد آ جاتے ہیں کہ جس کو طلب کے دائرے میں عرض ہے، التماس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے عقود میں اگر انشاء مقصود ہو، جیسے قصد انشاء نکاح میں مقصود ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی وہاں پہ آپ نے صیغہ پڑھنا ہے اس قصد سے کہ میں ان کے درمیان رابطہ ایجاد کر رہا ہوں۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو آپ کی صیغہ پڑھنا نکاح کے وجود کا باعث نہیں بنے گا۔ قصد انشاء یعنی آپ اب عقد ہے، ظاہراً آپ پڑھ رہے ہیں کہ انکحتو، صحیح ہے، موکلی، لیکن یہاں پہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، لیکن قصد کیا فعل ماضی کے صیغے سے ایجاد، ایک ربط کا ایجاد کرنے کی نیت سے آپ یہ صیغے فعل ماضی پڑھ رہے ہیں۔ یا بعتو، اشتریتو، یا اس طرح سے دیگر آپ الفاظ لے کے آتے ہیں، لیکن ادھر کیا ہے؟ قصد مراد ہے، طلب مراد ہے۔ طلب میں کیوں قضیہ نہیں قرار پاتا؟ چونکہ قضیہ تب ہوتا ہے کہ اس نے قضاوت نفس نے کرنی ہے کہ اندر جو ہمارے نفس میں حکم لگا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں۔ حقیقت پہلے ہوگی تو تب مطابقت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طلب میں حقیقت پائی جاتی ہے ابھی، وہ تو اسے ایجاد کرانے کا حکم دے رہے، اس لیے خارج میں حقیقت نہیں پائی جاتی طلب میں۔ اگر حقیقت پا لے تو پھر وہ انشاء نہیں رہتا۔ مطلب پانی لے آیا وہ، اب جب لے آیا ہے تو طلب آپ کی پوری ہوگی، طلب پوری ہو گئی تو اب یہ ایک حقیقت بن گئی۔ اب ادھر نفس حکم لگائے کہ یہ پانی لایا تھا یا نہیں، ادھر قضاوت ہو سکتی ہے۔ چونکہ طلب میں خارج میں کوئی حقیقت وجود ہی نہیں رکھتی، بلکہ آپ ایک حقیقت کو وجود دینے کا، ایجاد کرنے کو طلب کر رہے ہیں، تو ابھی چونکہ وجود نہیں رکھتی اس وجہ سے اس کو قضیہ بھی نہیں کہیں گے، یہ مجموعہ تو باہر آ گیا۔ اسی طریقے سے قضیے کے اندر ہر وہ مورد قضیہ اس سطح کے اوپر ہو کہ جہاں پر آپ قضاوت نہیں کر سکتے تو وہ قضیے کے دائرے سے باہر آ جائے گا مورد۔ مثال کے طور پہ شک پایا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ربط رکھتا ہے یا نہیں، مفہوم حکم لگا یا نہیں لگا۔ اب جب نفس کے اندر ہی نہیں حکم لگا ہوا تو وہاں پہ کیسے اس نے مطابقت پیدا کرنی ہے؟ جیسے کہ آپ تصدیق کے موارد میں پڑھ چکے ہیں کہ شک جو ہے اور وہم وہ تصدیق کے موارد سے خارج ہے، صحیح ہے؟ شک اور وہم کیا ہے؟ تصدیق کے موارد سے۔ اس لیے قضایہ آ جا کے ہمارے پاس تب ہی رہتا ہے کہ جب آپ کو ایک نوع قطع حاصل ہو۔ ظن کا جو مورد ہے اس میں شرع نے واضح طور پہ منع فرمایا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی حقیقت کو بیان نہیں ظن کرتا۔ لہٰذا یہاں پہ بھی قضاوت کرے گا، لیکن قضاوت اگر ظنی حکم لگا ہے تو وہ حقیقت سے بھی مطابقت پیدا کیے بغیر ہی اس کو رد فرما رہا ہے، یعنی نفس جو ہے وہ رد کر دے گا کہ یہ اس سطح پہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ابھی ہم علوم میں پڑھیں گے، سوائے امارہ کہ فقہ میں اور اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں امارات کو قبول کیا گیا، وہ بحث آگے کی ہے۔
خلاصہ کلام یہاں پہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ حکم غیر ارادی طور پہ ہر انسان کے نفس میں لگ رہا ہوتا، وہ ایک مفہوم کو دوسرے مفہوم سے ربط اور تعلق جوڑ کے ایک نئی معلومات لیتا ہے، لیکن یہ جو تعلق جوڑ کے حکم لگایا ہے، عقل جب اس کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ حقیقت سے اس کی مطابقت پیدا کرتی ہے۔ اگر حقیقت سے مطابقت نہ ہو تو یہاں پہ جو حکم لگایا ہے تو اس کے اوپر حکم جاری کرے گی یہ قضیہ ہے لیکن کاذبہ، اور اگر حقیقت سے مطابقت رکھتی ہو تو ہم کہیں گے قضیہ ہے اور صادقہ، اور جو قضیہ صادقہ ہو وہ حقیقت کی تشریح ہے۔ وہ کیا ہے؟ حقیقت کی تشریح ہے۔ حقیقت اپنی جگہ پہ ٹھوس حالت میں، محکم حالت میں، ثابت شدہ صورت میں خارج میں موجود ہے، لیکن اس کی تشریح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کی تشریح آپ کے نفس کے اوپر جو لکھی جائے گی وہ قضیے کی صورت میں، اور زبان سے جب بیان ہوگی، ادا ہوگی تو وہ الفاظ کی صورت میں ہے۔ صحیح۔ اب دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی بھی زبان رکھتا ہو، یہ اب نظام اندر ہے کہ اب ہم قضیے کے نظام کو پڑھیں گے۔ قضیے کا کیا نظام ہے؟ یہ نظام بھی ایک نوع طبی ہے اگر ہم دقت کریں، چونکہ ایک مفہوم کو آپ کوئی بھی اے بی نام دے دیں فرق نہیں پڑتا، الف بے کہہ دیں تب بھی نہیں فرق پڑتا، جیسا کہ رمزی منطق اسی طور پہ ایجاد ہوئی بھی ہے۔ آج کے دور میں یونیورسٹیز میں چونکہ منطق کا بعض حصہ تقریباً تمام سائنسی علوم میں پڑھایا جاتا ہے، آرگومنٹ کے عنوان سے ایک حد تک وہ تمام سائنسی علوم میں پڑھایا جاتا ہے، خصوصاً یہ جو بحث کلیات میں ہے، تساوی کی ہے، عام خاص من وجہ ہے، عام خاص مطلق ہے، تباین ہے، یہ تمام جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ کمپیوٹر سائنسز ہوں، بائیولوجی ہو یا دیگر چیزیں ہوں، انہیں آئی کیو ٹیسٹ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جو لیا جاتا ہے آئی کیو ٹیسٹ، اس میں منطقی سوال ہی زیادہ تر ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہ یونیورسٹیز میں داخلہ ہوتا ہے اور نہ کسی آفس میں جاب ہوتی ہے، اس کا مینٹل لیول چیک کرتے ہیں کہ کتنا ہے۔ لہٰذا یہ جو منطق کے ہمارے پاس قواعد ہیں، یہ انسان کے در حقیقت ایک خلقت کی زبان بھی ہے، یہ صرف اور صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم اپنی زبان میں کیا کہتے تھے؟ موضوع محمول، آپ الف بے کہہ دیں فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہم نے دو مفہوم اندر جوڑ رہے ہیں یا ان سے تعلق کو توڑ رہے ہیں، اور عقل کی بارگاہ میں قضاوت ہو رہی ہے۔ یہ ایک نظام اندر ہمارے چل رہا ہے۔ جب کہتے ہیں غور و فکر کرو، دقت کرو، ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ قضیے کے اوپر قضاوت کریں۔ لہذا بعض فوراً قضاوت ہو جاتی ہے، مطابقت اس میں کوئی شک ہی نہیں ہوتا، نہ نفس کو عقل کو، لیکن بعض اوقات وہ نہیں قضاوت کر پاتا۔ مثلا ملائکہ جو ہیں وہ نورانی ہے، یا جسم نورانی بالفرض رکھتے ہیں، یہ کہہ دیا جائے، وہ اس بات کو نہیں تسلیم کر پا رہا۔ اب عقل کی بارگاہ میں جائیں تو عقل کہے گی کہ مجھے اس کو حقیقت کے مطابق دیکھنے کے لیے کچھ چاہیے، اپنے ذرائع چاہیے، ان ذرائع سے میں معلوم کر پاؤں گا۔ اگر کسی ذریعے کا سہارا لے کے عقل قضاوت کرے، اس کو کہتے ہیں دلیل۔ عقل کس کا سہارا لے گی؟ دلیل کا سہارا لے گی۔ بعض کا فوراً تعلق جوڑ دیتے ہیں، حکم یہ جو لگایا یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے دائرے بحث سے اب باہر ہو گئے، بدیہیات واضحات میں سے، جیسے اجتماع نقیضین محالن، نقیضین اب یہ خارج میں نہیں ہے کہ وہ پایا جاتا، لیکن انسان کی عقل نے اس کو درک کیا کہ یہ جو انسان کے نفس نے لگایا ہے حکم، یہ حقیقت کے اس طور پہ عین مطابق ہے، محال ہونے میں عین مطابق ہے۔ محالن کا حکم صحیح ہے۔ اگر کہا جائے اجتماع نقیضین موجود، عقل فوراً کہے گی کہ یہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی ایک اس کے اطراف کا فقط تصور کافی ہے نفس کے لیے حکم لگانے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں بدیہیات، اولیات۔ ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے یقینیات کو دوبارہ سے، کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یقینیات دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے کہ قضایا کے دائرے سے کون کون سے موارد خارج ہو جاتے ہیں؟ قضایا کے موارد سے بدیہیات نہیں ہوتے خارج۔ اول چیز ہے طلب، جہاں پر ایک حقیقت ابھی وجود ہی نہیں رکھتی۔ اول چیز کیا ہے؟ جہاں پہ نفس طلب ایجاد کر رہا ہے،
کہ اس کو تم حقیقت دو، اس کو تم وجود دو، وہاں پہ جب پایا ہی نہیں جاتا انسان کے مطالبے کے علاوہ کوئی حقیقت موجود ہی نہیں ہے، تو عقل نے کیا قضاوت کرنی ہے؟ عقل نے صادق اور کاذب ہونے کی کوئی قضاوت نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے شک اور وہم میں نفس ہی نے ابھی تک حکم اس کو قطعی ہے ہی نہیں ہے، نفس کو ہی نہیں بھروسہ کہ یہ جو حکم لگا ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس نے عقل کے سامنے کیا پیش کرنا ہے؟ صحیح، اس لیے وہ بھی قضایا کی دنیا سے ہم نے باہر نکال دی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مورد قطع، یقین۔ یہ جو مورد یقین ہے، اصل ہمیں یہی مطلوب ہے، دلیل میں جو کام آئے گا وہ یہی ہے، یا وہ ظن ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں قابل قبول ہے، وَإِلَّا قاعدتاً ظن باہر ہے۔ قاعدتاً قرآن کریم کی نص کی وجہ سے ظن کیا ہے؟ وہ باہر ہے۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، وہ دائرے سے ہی باہر نکل جائے گا۔ سوال جو ہے جو ہمارے دائرے سے باہر ہے، ہاں ایک مطلب جو میں جس کے بعد مجھے سوال اٹھ رہے ہوتے ہمارے ذہن کے اندر، اگر فقط سوال اٹھ رہے تو قضیہ نہیں بنا نا ابھی، اسی لیے سوال کے اوپر کوئی جزا سزا نہیں ہے، سوال کے اوپر نہیں ہے۔ البتہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ یہ غور و فکر میں مشغول ہے یا شبہ کا شکار ہے، ان دو کے اوپر علامت ہے۔ اس سوال کے فوراً بعد ہمیں اگر اس کے بعد مقصد حاصل ہو جائے، جواب حاصل ہے، ٹھیک قضیہ ہے، اب وہ بھی نفس، اب آپ نفس کی یہ جو سارے امور نفس انجام دے رہا ہوتا ہے وہ آنن فانن انجام پا رہے ہیں، آپ اسے منٹوں سیکنڈوں میں بھی نہیں حساب کر سکتے، یا بہت زیادہ طولانی ہو جاتا ہے یا آنن فانن یہ عمل انجام پاتا ہے، وَإِلَّا تو شاید آپ ایک لقمہ نہ کھا سکیں، آپ اس کی فوراً تائید اندر نفس میں کرتے ہیں تو ہاتھ بڑھاتے ہیں، فوراً نفس تائید کرتا ہے تو اس کے اندر وہ بدن کے اندر عناصر جنم لے لیتے ہیں خوراک کے، اور وہ پھر ایک پورا کا پورا سسٹم اور نظام چلتا ہے۔ اس لیے یہ ساری امور وہ دائرے شمارش میں عموماً نہیں آتے کہ آپ کتنی اس میں وقت اور دقت لگے گی، اس قدر تیزی سے یہ انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بہرحال اس کے اندر بہت دقتیں ہیں، غور کریں، کیونکہ انسان کی نفس جو ہے وہ ایک کتاب ہے کائنات کی، اور اس کے اندر بہت زیادہ وسعتیں پائی جاتی ہیں، آپ اس کو جتنا پڑھیں گے اور تعجب بھی کرتے جائیں گے اور وسعت علمی بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال ہم ابھی اسے صرف کلیات کی صورت میں پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے لیے یہ بات روشن ہوئی کہ نفس کے اندر جو حکم لگ رہا ہے، مختلف حکم لگ رہے ہیں، ان حکم کو بعض اوقات ضرورت ہی نہیں پیش آتی، اس قدر واضح ہوتے ہیں، درست ہے؟ فقط دو مفہوموں کا تصور، نفس خود، عقل خود حکم لگا دیتی ہے کہ یہ اس کے لیے ثابت ہے، یہ اس کے لیے ثابت نہیں ہے، درست ہے؟ فوراً عقل حکم لگا دیتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بدیہیات، یقینیات کی ایک قسم ہے۔ لہذا قضایا کی دنیا یقین سے شروع ہوگی، یہ یاد رکھیں، چونکہ جو حکم لگتے ہیں تو حکم لگنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک دفعہ حکم وہمی ہے، ایک دفعہ حکم شکی ہے، یہ تو ہمارے حساب سے باہر ہے، ادھر تو نفس نے کوئی قضاوت کرنی نہیں ہے کیونکہ ثابت ہی نہیں۔ ظن کا مورد ہے، اس میں احتمال قوی چونکہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ کسی حد تک وہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کو قطع تک پہنچا دے، یقین تک پہنچا دے، اس کے لیے اسے قرائن چاہیے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی ہم دلیل کی بابت پڑھیں گے، لیکن اگر وہ قطع اور یقین تک نہ پہنچے ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، سوائے امارات کے جو شارع نے کہا ہے کہ اس کے اوپر تم فقہی احکام میں عمل کر سکتے ہو، وَإِلَّا نہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ حکم یقینی لگا ہوا ہو نفس میں، صحیح ہے؟ نفس میں حکم یقینی لگا ہو، اسی کو ہم حقیقتاً قضیہ شمار کریں گے۔ قاعدتاً ہمیں کسے قضیہ شمار کرنا چاہیے؟ جو یقینی طور پہ حکم لگا ہوا ہو، جو یقینی طور پہ حکم نہ لگا ہو اسے ہم نئی شمارش میں لا سکتے۔ اچھا، اب وہ حکم حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں، بعض فوراً تائید ہو جاتی ہے، اگر تائید نہ ہو رہی ہو، عقل جو ہے وہ خود اس حوالے سے حیرت کا شکار ہو جائے، تعجب کا شکار ہو جائے، تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ کون سی چیز ہے جو نفس میں حکم لگا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں،
اور عقل کی قضاوت عقل نے کرنی ہے، اور عقل نئی مطابقت کو جان پا رہا کہ ہے یا نہیں. تو اس موقع پہ عقل کیا کرے گی؟ عقل محتاج ہے کسی چیز کی یا نہیں کہ وہ مطابقت کو جانے؟ وہ کس چیز کی محتاج ہے؟ یہاں پہ وہ برہان اور دلیل سے استفادہ کرے گی. ہاں ادھر وحی سے بھی استفادہ کرتی ہے عقل. عقل یہاں پہ کیا کر سکتی ہے؟ وحی سے بھی، لیکن یہاں پہ وحی سے استفادہ کرے تفصیلات اس کے سامنے نہیں آئیں گی. بس وہ کہے گا کہ چونکہ شاعر نے واضح طور پہ مولا نے کہہ دیا تو میں اس وجہ سے کیونکہ مولا کی بات اصلاً ہو ہی نہیں سکتی غلط، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حقیقت کے مخالف بات کرے، لہٰذا مولا کے اس حکم کی وجہ سے یہ جو نص میں اس نے حکم لگایا ہے اس کی میں مثلا عقل کہتی تائید کرتی ہوں. لیکن ہمارے پیش نظر وہی یا مکاشفہ اس نے عرفانی طور پہ کوئی ایسے مکاشفات دیکھے، مشاہدات ہوئے، یہ دونوں ابھی مد نظر نہیں ہیں. عقل ادھر بھی استفادہ کر سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ استفادہ عقل سے کیا مراد ہے؟ عقل کس کا استفادہ کرے گی؟ برہان کا، دلیل کا. اور یہی ہمیں مطلوب ہے. علوم کے اندر مسائل میں حکم لگا ہوا ہے. یہ جو حکم لگا ہے کسی محقق نے یا کسی مدبر نے یا ماہر فن نے جو حکم لگایا ہے، آیا یہ اس کا حکم حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو اس کو پرکھنے کے لیے کس میزان پہ پھر عقل پیش کرے گی؟ دلیل پہ. اگر دلیل کے میزان پہ وہ حکم اتر رہا ہے تائید کر دے گی، لیکن اگر نہیں اتر رہا پھر وہ باطل شمار ہوگا جو حکم لگا ہوا ہے. یہ ہماری ابتدائی قضیے کے حوالے سے بات چیت ہے. اب ادھر سے ہم ایک اور دنیا قضیہ میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی عالم تصدیق اور دنیا قضیہ میں داخل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس یہ بات اور یہ حقیقت جو ہے وہ واضح طور پہ سامنے آئی کہ دلیل اور برہان عقل کو اس کو واضح کر دیتے ہیں یا عقل کے لیے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر دلیل بس اس کے لیے قضاوت کا باعث بن جاتی ہے، وہ یا آپ یہ کہہ لیں ایک میزان ہے، نئی عقل کے لیے فوراً خود حل ہو رہا تو عقل آ کے اس کے اوپر رکھے گی. اگر اس میزان پہ اتر رہا ہے وہ حکم کہے گی کہ یہ حقیقت کے مطابق ہے. اگر نہیں اتر رہا، جیسے آپ کیلکولیٹر پکڑتے ہیں کہ یہ جو اس نے آخر میں رزلٹ لکھا ہوا ہے حساب ٹھیک ہے یا نہیں، آپ پہلے خود شمار کرتے ہیں، پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار اتنا جو بڑا حساب کتاب ہے اس میں مجھے شک پڑ رہا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیلکولیٹر کا حساب ہے نا، کیلکولیٹر. یہ بھی کیلکولیٹر کی طرح ایک چیز ہے، صحیح حساب کتاب. عقل نے انسانی نفس حکم لگاتا ہے، عقلی حکم ابھی آئے گا. ابھی تو میں نے یہاں پہ صرف سمجھانے کے لیے عقل استعمال کی جا رہی ہے. نفس حکم ہر ٹائم لگا رہا، ہو ہی نہیں سکتا نہ لگائے. مثلا میں آپ کو بھی درس کے آغاز سے پہلے چند باتیں بیان کر رہا ہوں، مفہوم بن رہا ہے. آپ کا نفس یا قبول کر رہا ہے یا انکار کر رہا ہے، حکم لگا رہا ہے. وہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو، حکم لگائے بغیر امر نہیں انجام پاتا. خالی تصورات ہمارا ذہن نہیں بناتا، وہ حکم ساتھ ساتھ لگا رہا ہوتا ہے. یہ تو عقلی تحلیل ہم کر رہے ہیں کہ ایک تصور بنتا ہے اور اس کے ساتھ کئی تصورات بنتے ہیں، یہ تو ہم عقلی طور پہ حل کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی حکم لگا ہوا ہے کہ ایک تصور بنتا ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ بات. لہٰذا یہ آنن فانن چیزیں. اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ باہر جو حقیقت ہے وہ ثابت صورت میں ہے، اس کو جب بھی بیان کیا جائے گا تو بیان کی زبان تشریحی ہے. وہ چاہے نفس کے اندر بول رہے ہوں یا زبان سے بول رہے ہوں، آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. یا تو پکڑ کے مثلا آپ نے بتانا ہے کہ کرنٹ جب لگتا ہے تو انسان کے سیلز اندر تیزی سے جلتے ہیں، صحیح ہے، اور انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ 2 تارے پکڑی بندے کو لگائیں، یہ وجود کا وجود سے تعلق ہو گیا. اچھل کے پیچھے گرے گا، وہ کہے گا کچھ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھ آ گیا مجھے. لیکن ایک دفعہ آپ یہ کہیں گے کہ کرنٹ ہوتا ہے، اس میں پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے، اور انسان کے سیلز ہیں وہ پھر اس کے
آپس کے ملاپ سے یہ چیز ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے. اب یہ جو آپ تشریحی زبان بول رہے ہیں آپ حقیقت ہی بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے. اس تک بات منتقل کرنے کی زبان اور خود سمجھنے کی زبان، ہر دو زبان کون سی ہے؟ تشریحی زبان. یہ خدا نے خلق ہمیں اسی طریقے سے کیا ہے. اس کے تاثیر کم ہے عملی زیادہ لازمت ہے بھائی. وہ تو ہم بار بار یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو مفہومی مباحث ہم پڑھ رہے ہیں اسے اگلے درجے پہ ہم نے خود عمل کر کے وارد کرنا ہے نا. وَإِلَّا تو ہم نہیں اسے دیکھ سکیں گے. ہم ایک مفہومی بحث پڑھ رہے ہیں، عقلی بحث پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ایک ہم آگے قدم بڑھے ہیں تو اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں آنکھوں سے، لیکن ابھی بھی تعلق نہیں ہمارے نفس کا جڑا. آگ کی مثال عموماً عرفاء اس حوالے سے آگ کی مثال دیتے ہیں. تو وہ جو دیکھ رہا ہے ہونا وہی ہے کہ جسے جان رہا ہے، لیکن تاثیر بالکل اسی کی طرح کہ کھانا بنانے کے طریقے سے بھوک نہیں مٹتی. بھوک کب مٹے گی؟ کھانا کھایا جائے گا. کھانا بنانے کے دیکھنے سے بھی بھوک نہیں مٹتی. دیکھ کے لینا یا آپ سن کے لیں، ہر دو صورتوں میں مفہومی بحث ہے. مفہومی بحث ہاں آپ کے لیے جہالت کے اندھیروں سے نکال دیتی ہے، پرسکون آپ کو کر دیتی ہے، ہلکا آپ کو کرتی ہے، جہلا کے دائرے سے باہر نکال دیتی ہے. اس کے اپنے فوائد ہیں. رابطہ آپ کا حقیقی قرار دے دیتی ہے. مثلا آپ مٹی نہیں کھائیں گے، کھانا ہی کھائیں گے. وَإِلَّا ممکن ہے انسان کھانے کے نام پہ مٹی کھا رہا ہو. یہ عموماً جسے آپ مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں، اس کا مسئلہ اصل کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس حقیقت کے مطابق تصورات اور حکم نہیں لگ رہا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیش اسے. اس کے حواس تو سالم ہیں لیکن عقل کام نہیں کر رہی. نہ حواس سالم ہے، حکم نہیں اس کا نفس صحیح لگا پا رہا. خلل کہاں پہ ہے؟ اس کے نفس کے حکم لگانے میں. اگر وہ حکم صحیح نفس کا لگ رہا ہو، اور اس کے لیے پھر اور بہت ساری چیزیں یہ میڈیکل میں وارد انسان ہو جاتا ہے. اصل بھی ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو اس ٹائم پک کر رہا ہوتا ہے تو وہ معلومات کا ذخیرہ زندگی کے کسی اور مرحلے میں نہیں عطا ہو سکتا. تو بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے، وہ والدین کو پتہ نہیں لگتا. اب جب وہ 2 سال کے ہوتے ہیں یا 2.5 سال کے تو تب انہیں توجہ، مثلا بول نہیں سکتے. جب بول نہیں سکتے تو تب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے آتے ہیں. ایسے کئی کیسز ہیں. تو تب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اصل میں یہ صحیح سن ہی نہیں رہا تھا، اس لیے صحیح معلومات ہی نہیں اندر منتقل نہیں ہوئی تو بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ بولنا کس پر موقوف ہے؟ اندر حکم لگ رہا ہو، غیر ارادی حکم لگ رہا ہو. اچھا اب ادھر بھی عجیب ایک صورت ہے کہ اگر انسان پیدائشی گونگا یا بہرا ہو تو اس کے بقیہ حواس زیادہ فعال اور ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن اگر مرض کی حالت ہو تو پھر جنون پیدا ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے حواس ٹھیک تھے اور اندر نہیں ہو رہا اس کے منتقل معلومات، تصورات اور حکم اندر اس کے مطابق نہیں لگ رہا. اب اس کا جسم ہے 9 سال کے بچے کا لیکن حرکتیں 2 سال کے بچے کی. یہ کثیر ہے. اور وجہ کیا تھی؟ مثلا بالفرض میں مادر میں تھا بچہ تو اس وقت توجہ نہیں کی گئی تو اس کا خلل دل میں ایک سوراخ ہو گیا، فلاں ایک کام ہو گیا. تو اس لیے اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچاتی ہے، لیکن یہ جو انسان کے وجود کا نظام ہے اس نظام کو سمجھے کہ یہاں پہ قضیہ بے معنی کوئی خاص زبان سے مربوط چیز نہیں ہے. یہ ایک نظام نفسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق ہمارے اندر کیا ہے، اور وہ اس نظام کے تحت امور انجام دے رہا ہوتا ہے. اور انسان اسی طریقے سے تصورات کو لیتا ہے. اندر حکم کے جو صحیح نہ لگنے کی وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر یہ ہم جنون اور امراض کو نکال دیں، وہ انسان کا نفس کا ناپاک ہونا ہے، ظلمانی ہونا ہے. یعنی گناہ ہے، بد اخلاقی کے امراض ہیں، جیسے حریص ہے، جلد باز ہے، یا حب دنیا بہت زیادہ ہے، حب نفس بہت زیادہ ہے. یہ وجوہات بنتی ہیں کہ صحیح حکم نہیں لگاتا. نفس اور عقل الگ الگ چیز ہے. اس ٹائم نفس جو ہے نا وہ ساری قوتیں رکھتا ہے، اس لیے بعض اوقات آپ بے معنی نفس بے معنی عقل لے لیتے ہیں. بعض اوقات ذات مراد ہوتی ہے انسان کی جس میں یہ ساری قوتیں پائی جاتی ہیں. ہماری مراد ابھی یہی ہے کہ ذات انسان میں وہ قوت جو فیصلہ کرتی ہے. صحیح عقل کے مترادف ہم لے رہے ہیں، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ ذات
کے اندر ساری قوتیں، لیکن ہم نے ایک قوت کو فوکس ابھی کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ نظام آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم جو قضیے کے جتنے بھی اجزاء پڑھ رہے ہیں ہم اسے ایک تحلیلی زبان دے رہے ہیں، وإلا جو پروسیس اس کائنات کے اندر چل رہا ہے وہ نیچرلی پروسیس ہے، ایک تبھی ایک نظام اندر چل رہا ہے، معلوم ہو یا نہ ہو وہ اندر کام کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ کے دل، پھیپھڑے، جگر، گردے آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو وہ اپنی جگہ خود کام کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی جہالت کی وجہ سے ان کے ضرر رساں چیزوں کو استعمال کر کے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں یا انہیں فائدہ دے سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں، معلومات یہ فائدہ دیتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر کا نظام حکم لگانے میں چل رہا ہے، لیکن اس میں ملاوٹ کس چیز کی ہے؟ جلد بازی کی، اکڑ پن کی، تکبر کی، عجب کی، ان امراض کی، جہالت کی۔ یہ سارے جاہل ہونا خود ایک بہت بڑا مرض ہے۔ یہ امراض جو ہیں وہ صحیح حکم نہیں پھر لگا پاتے، صحیح حکم نہیں لگا پاتے، اور رد عمل جو اس کے نفس سے، جسم سے ظاہر ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے برخلاف ہوتا ہے، حقیقت کے برخلاف عمل ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی کی بھلائی کے لیے آپ نے ایک عمل انجام دیا یا اپنی بالفرض دسترس کو مد نظر، مالی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو ایک گفٹ یا ہدیہ پیش کیا۔ اچھا وہ جس اب سطح کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے یا جس محافل کا وہ عادی ہے، اس گفٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے ذہن میں جس کو مل رہا ہے وہ کیا ذہن میں سوچتا ہے؟ اس نے تو میری توہین کی ہے۔ یہ عام خاندانی امور میں زیادہ مسائل، الجھے ہوئے مسائل میں سے، جبکہ اس بندے کی نیت کیا تھی؟ وہ عزت تھی، کیونکہ ہدیہ دیتے ہی عزت اور محبت کے اظہار کے لیے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں وہ اپنے نفس سے حکم کیوں غلط لگا رہا ہے؟ چونکہ وہ ایک اور سوء ظن کے مرض کا شکار ہے۔ سوء ظن کا مرض اس کے وجود میں جو تصور اور مفاہیم کو منتقل کر رہا ہے اس کا غلط حکم لگا رہا ہے۔ اچھا دوسری غلطی کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ حکم تو غلط اور صحیح لگتے ہی رہتے ہیں، اگرچہ انسان تزکیہ نفس کر کے صرف صحیح حکم لگانے پر آئے، یہ کمال ہے، لیکن عموماً ہم نے اپنے نفوس کو چھوڑا ہوتا ہے، آزاد چھوڑا تو وہ ہر قسم کے حکم لگاتے رہتے ہیں۔ تو ادھر دوسری بڑی غلطی کی ہے جو ہم ان دروس کے توسط سے بچ سکتے ہیں کہ عقل کی بارگاہ میں پیش کرو۔ عقل کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو وہ حقیقت کے مطابق جائزہ لے لے گا، حقیقت کے مطابق جائزہ لے گا تو پھر جو حکم لگائے ٹھیک ہے، آپ اسے آگے پھر برخورد کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک عقل کی بارگاہ میں نہیں پیش ہوتا اور جذبات کی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے تو پھر اس کے وجود سے جو رد عمل ہے وہ بھی سارے منفی ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم جو قضیے کے عنوان سے اجزاء پڑھ رہے ہیں وہ در حقیقت مفہوموں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، یہ تعلق نفس قائم کر رہا ہے۔ آپ نے ایک مفہوم کا نام رکھ دیا موضوع، دوسرے مفہوم کا نام رکھ دیا محمول، اور ان میں ربط کا ایجاد ہونا آپ نے نسبت قرار دے دیا، اور نسبت ہے جو دونوں میں تعلق جوڑتی ہے۔ صحیح، چونکہ نسبت خود ایک اور اب قضیے کی دنیا کھلے گی تو یہ ساری باتیں نہیں کی جا سکیں گی۔ آپ موضوع اور معمول کا نام الف بے بھی رکھ سکتے ہیں۔ صحیح، شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ منطق سوری الگ ہے یا رمزی الگ ہے، اور یہ جو منطق کتابی ہے یہ الگ ہے، اس میں سارے رمز ہی رمز ہیں۔ شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حد تک دونوں کو ملایا ہے، لہٰذا انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ الف با رکھا ہے یا با جیم کیا ہے، تو یہ اسی کا نام ہے، موضوع محمول کا نام ہے۔ تو وہ ہمیں اس لیے کوئی بھی دنیا کی زبان ہو اور جتنا ہی جملہ بڑا بولا جائے، آپ ہر جملے سے موضوع محمول اٹھا لیں گے، صحیح، کیونکہ ہر زبان سے ادا ہوا لفظ اور کتابوں میں تحریر شدہ جملہ، وہ چاہے 3 لفظوں پر اور 4 لفظوں پہ، وہ موضوع محمول کی صورت رکھتا ہے، اور وہ موضوع معمول حقیقت کے مطابق سے قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ آیات ہیں، کلام الہی ہے۔ آپ اس آئینے سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس میں موضوع محمول کیا ہے اور وہ موضوع محمول کیا حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو قرآن حقائق کی دنیا کو آپ کے لیے آشکار کر رہا ہے۔ اگر کسی نے براہین کو ترک کر کے اور مکاشفات کو ترک کر کے
حقائق کو جاننا ہو تو قرآن پڑھے. مثلا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو ٹھیک ہے لیلۃ القدر انسان فوراً اعتراف کرے گا. یا قرآن کریم آ کے بیان کرتا ہے کہ ملائکہ جو ہیں ان کے پر ہیں اجنحہ ثلاث و ربع، 3 یا 4. آپ کے میں اقرار کرتا ہوں یہ حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت کیسی ہے؟ مادی ہے، غیر مادی ہے، کون سا نوعیت ہے، یہ ابھی بحث سے باہر ہے. لیکن اگر آپ نے موضوع محمول کی اساس پہ، کیونکہ کلام ہے، کلام جو ہے آپ کو تحریریں کہاں تک پہنچاتی ہیں؟ معنی تک. معنی وہی مفہوم کا ایک دوسرے سے ربط ہے حقائق کو دیکھ کے، حقائق کے پیش نظر. تو یہ الفاظ اس طرح معنی کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ مفاہیم نشاندہی کس کی کریں؟ حقائق کی. تو قرآن نے حقائق کو تعویل کا ہے، اور تفسیر کسے کہتے ہیں؟ اس ربط کو کھولنا، اس ربط کو بیان کرنا. تعویل قرآن کے تعویل الاحادیث یا تعویل سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ہے نا کہ اس کی تعویل جو ہے وہ اللہ اور راسخون فی العلم کو معلوم ہے. بہرحال یہ ہمارے پاس ایک نو بحث آگی جو آپ نے ملاحظہ کی. آئیں اب ہم دنیا قضایا میں داخل ہوتے ہیں. دنیا قضایا تھوڑی پیچیدہ ہے، چونکہ یہاں پہ ہم اب قضیے کو ایک مفہوم، پہلے مفہوم کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ موضوع. دوسرے مفہوم کا نام کیا رکھ رہے ہیں ہم؟ محمول. اور ان دو کے درمیان اگر نسبت پائی جائے تو یہ حکم لگنا کہلاتا ہے. صحیح ہے؟ حکم لگنا. حکم لگ کے یہ قضیے کے مرحلے کے اوپر وارد ہو جاتا ہے. یہاں پہ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے یہ ثابت ہونا چاہیے پہلے، درست ہے؟ اسی طرح محمول وہ بھی ثابت ہونا چاہیے پہلے. اگر موضوع اور محمول انسان کے نفس میں نہیں واضح، نہیں آشکار، تو وہ پھر محمول کا موضوع سے ربط جوڑنے یا نہ جوڑنے کے بارے میں حکم بھی نہیں لگا سکتا. واضح بات. یہاں پہ آپ مزید آگے آئیں، ادھر توجہ کریں. ہم موضوع اور محمول کے حوالے سے وہ جو 3 مطالب آپ کے سامنے لکھے گئے تھے کہ ایک ہے مطلب ما، دوسرا ہے مطلب حل، اور تیسرا ہے مطلب لما. یہاں پہ کس کا کام ہے کہ یعنی ان میں سے کس سوال سے ہمارے لیے یہ مطلب حل ہوگا؟ نہیں، موضوع یا محمول کس سے حل ہوگا ہمارے لیے؟ ہاں، اگر موضوع ہمارے لیے واضح نہیں ہے تو سوال کریں گے ما ہوا یا ما ہیا. محمول کے تصور واضح نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ ما ہوا یا ما ہیا. لہذا یہ جب آپ کے لیے مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو پھر اگلا ہے، پھر آپ کہیں گے کہ وہ جو آپ نے بیان کیا ہے ذات ہے یا اسی طریقے سے کوئی مفہوم ہے، پہلا سوال کریں گے موجود ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، موجود ہے یا نہیں. اگر وجود کے بارے میں سوال حل بسیطہ کہلاتا ہے، حل بسیطہ کہلاتا ہے. پھر آپ دوسرا سوال کریں گے جو موجود ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں. یہ حل مرکبہ ہے، حل مرکبہ. آشکار ہوئی ذرا بات؟ یعنی اب ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ بیان کیا جائے کہ جنات عدن. جنات عدن سورۃ الصف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وَمَسَاكِنَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جسے جنات عدن میسر آ جائے، جس کے جائے سکونت کیا ہو، جنات عدن، تو یہ بہت عظیم ایک کامیابی ہے. خوب، ابھی ادھر توجہ کریں کہ
ان چند مثالوں سے یہ مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ یہ اندر ہمارے جو نظام چل رہا ہے وہ چلتا بھی اسی طریقے سے ہے. قضیے تک ہمارے پاس جو پہنچاتا ہے، ہماری جو مراد ہے قضیے میں، وہ حل بسیط مرکبہ ہے. ہمارے اصل بحث کہاں سے شروع ہوگی؟ حل مرکبہ سے. چونکہ وجود کے بارے میں یہاں پہ بس 2-4 فلسفی نکات ہیں حل بسیطہ کے مورد میں، اور اس کے بعد ہم آگے مرکبہ میں منتقل ہوں گے، کیونکہ ہماری ٹوٹل بحث مرکبہ میں آئے گی. اگر ایک مفہوم یا ایک حقیقت موجود ہی نہیں ہے تو نفس نے کیا اس کے بارے میں حکم لگانا ہے؟ وہ جو حکم لگائے گا ہم کہیں گے یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں رکھتا. عقل نے کہنا ہے اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. جیسے آپ کہیں الچڑیل موجود، تو چڑیل موجود ہو تو وہ کہے گا کہ چڑیل تو کوئی وجود نہیں رکھتی، یا پری، یا بعض کا جنات تو وجود رکھتے ہیں. وہی جنات ہوں گے جو لوگ چڑیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں سے آپ جا کے پوچھیں یا جنوں سے پہلے وجودی ملاقات کر کے دریافت کریں کہ ان کی کیا حقیقت ہے. قرآن کریم نے جنات کا تصور پیش کیا واضح طور پہ، تصور ہمیں اقرار کرتے ہیں. جنات جو ہیں وہ چونکہ ہر پوشیدہ چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، جن اللیل، کہ آگ رات چھا گئی، چونکہ اس نے چھپا دیا ہر چیز کو نا. یا اسی طریقے سے کہتے ہیں جنین، چونکہ شکم مادر نے اس بچے کو چھپایا ہوا ہے. اسی طریقے سے مجنون، چونکہ عقل اس کی چھپ جاتی ہے، عقل اس کی پوشیدہ ہو جاتی ہے. اسی طرح جنات ہے وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. اس لیے جو یہ کہے کہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، پہلے تو انکار کہیں کہ یہ خیالی دنیا ہے اس کی، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتے، ورنہ جنات نہ ہو، نہیں دیکھا جا سکتا نا. تو یہ خیالی ہے نا دنیا ان کی، وہم ہے ان کا. بہرحال ابھی ہم نے یہ پورا سلسلہ گفتگو موجود ہے یوٹیوب پہ، جنات کی دنیا کے عنوان سے، اسے جا کے مطالعہ کریں، سنیں. ابھی ادھر سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے. یہاں پہ کلمہ جیسے جن کی بھی مثال میں عرض کر رہا ہوں. اب میں یہاں پہ آپ سے کہتا ہوں ایک ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے شہوات بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے عقل بھی عطا کی ہے. اس کا بھی جسم مادی بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے. البتہ اس کا جو جسم مادی ہے وہ بہت لطیف ہے اور دھوئیں کے اوپر مشتمل ہے. صحیح ہے؟ وہ اس طرح سے نہیں مشتمل، خاکی نہیں ہے، ناری ہے. ناری ہے تو فضا میں ہمیں نہیں، جیسے دھواں ہلکا ہلکا ہو تو ہمیں نظر آتا ہے، نہیں آتا. بعض کچھ اور نظریہ بھی رکھتے ہیں. بہرحال ابھی میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، چونکہ اس حوالے سے مباحث الگ ہیں کہ ان کا جسم کس نوعیت کا ہے. چونکہ ان کا جسم ہماری طرح خاکی ہے ہی نہیں، آنتے شانتے ان کے اوپر ہو، لیکن نفس تو ہے ان کا، اس لیے بھوک لگتی ہے، اس لیے ان کی خوراک سونگھنا ہے چیزوں کو. ہاں، اسی طرح وہ بھی تناسل ہوتا ہے، نسل ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، میل ملاپ نکاح ہوتا ہے، لیکن وہ جس طرح سے ہوائیں آپس میں ملتی ہیں اس طرح سے ان کا ملاپ ہے. تو خلاصہ کلام، اب یہ جو میں نے تصور پیش کیا کہ ایک ایسی خلقت ہے، تو ذہن میں آپ کے تصور تو بن گیا. ایک اس کے اپنے اجزاء تھے تصور کے، حکم ابھی نہیں لگایا ہم نے، چونکہ آپ نے حکم لگانے پہ بہت توجہ کرنی ہے. ابھی آگے آ جائے گا حکم لگانا کسے کہتے ہیں. ابھی تصور ہمارے پاس ذات کا بن گیا، اس کی جو شرائط ذکر کی گئی چند. اب یہ ذات، اگلا سوال کیا آپ کریں گے فوراً؟ حل هو الجن والموجود، یا حل الجن الموجود یا غیر موجود. وجود کے بارے میں اس کے سوال کریں گے، پایا بھی جاتا ہے یا نہیں حقیقتاً. اگر وہ نہیں وجود رکھتا تو آگے بحث جاری ہی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی. مثلا شریک باری تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک حقیقتاً موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ شریک باری تعالیٰ محال،
اس میں محال ہونے کا حکم لگایا، اصلاً ہو ہی نہیں سکتا خارج میں. اب آپ اس کی خصوصیات بیان کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے. لہذا ہمیں یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ قضیے میں جو حکم ہمارے نفس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے یا جو ہم حکم لگاتا ہے ہمارا نفس، وہ ان چیزوں کے اوپر ہے کہ جن کے وجود کا قائل ہو. ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ خارج میں وہ حقائق موجود نہیں ہے لیکن وہ اپنے نفس کے اندر ان کا وجود فرض کر لیتا ہے. صحیح؟ جیسے انسان سوچتے سوچتے بن جائے بالفرض اچھی تقریر کر کے آیا سید حسن نصر اللہ، اب اپنے نفس میں شہید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تصور کر رہا ہے، گاڑی میں بھی جا رہا ہے، نعتیں لگی ہوئی ہیں بالفرض، گانے نہیں تو باہر کا وہ مشاہدہ بھی کر رہا ہے، تو باہر اسے کھیتوں فصلوں یا پتھروں کی جگہ بہت سارے بندے نظر آ رہے ہیں اور ادھر سے لبیک کے نعرے بھی لگ رہے ہیں وہ سارے کے سارے. تو اتنے میں اچانک بریک لگتی ہے اور اس کا سر سامنے جا کے لگتا ہے تو پھر واپس آتا ہے. تو اب یہ جو اس کے وجود کے اندر یہ سارے کے سارے موجودات اور ان کے اوپر اس کا حکم اور یہ تصویر کشی جو ہوئی ہے یہ خارج میں وجود رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی، لیکن ذہنی طور پہ وجود رکھ رہی تھی. ہاں یہ جو وجود آپ کے ذہن میں مفہوم کا پایا گیا ہے حکم لگانے کے لیے بھی کافی ہے. اگرچہ یہ جو مفہوم ہے عقل کی بارگاہ میں آئے گا تو عقل کہے گی یہ سارے کاذب ہیں، لیکن حکم لگانے کے لیے وجود کافی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقتاً خارج میں وہ پایا جائے، وہ خود فرض کر لیتا ہے اس کا وجود. لیکن یہ بات مسلم ہے اگر وجود نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. صحیح ہے؟ اس لیے حل بسیطہ میں خود ساختہ اس نے مفہوم کو وجود دے دیا ہے، یعنی حقیقت سے آپ کے پاس وجود منتقل ہوا ہے. ہر دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ ہم جب حل بسیطہ کہیں گے تو پہلی صورت نہیں، پہلی صورت اصلاً علوم میں ڈسکس ہی نہیں ہوتی. خیال اور وہم اور ظن کو ابتدا میں ہی کیا کر دیا جاتا ہے؟ خارج کر دیا جاتا ہے. ظن کو بڑے طریقے سے داخل اصول فقہ میں کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. وَإِلَّا یہ کیا ہے؟ خارج ہیں اس دائرے سے. وہ ان سے جو وجودات بنیں گے تو وہ خصوصیات بھی ذکر کر رہے ہیں اس کے جو ذہن میں بن رہا ہے، لیکن عقل کی بارگاہ میں جیسے ہی وہ آئے گا تو عقل کیا کہے گی؟ لا حقیقت لہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب بعض اوقات انسان خیالی مرض کا شکار ہو جائے تو وہ اس کو باہر حقیقت بھی قرار دینا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ گدھے کے چہرے پہ ایک تل تھا، وہ اپنے آپ کو پھر سب سے زیادہ حسین دنیا میں سمجھنے لگ گیا. اب یہ اس کا فہم ہے. یا کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. محاورے بھی بنے ہوئے کہ وہ پھر حقیقت کے ساتھ برتاؤ نہیں کر سکے. مثلا اس نے دیکھا عقاب کے بچے ہوتے ہیں بالفرض اور ان کو یہ چیزیں کھلائی جاتی ہیں، تو کوا جو ہے وہ بالفرض اس نے اپنے بچوں کو بھی وہی چیزیں کھلانے لگ گئی، لیکن وہ نکلا تو کوا ہی. اب وہ اپنے آپ کو بالفرض عقاب سمجھ رہا ہے تو وہ حقیقت کے مطابق نہیں اس کے ساتھ سازگار ہو سکے گا. صحیح؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں حقیقت کے مطابقت کو ضرور وجود دینا، وَإِلَّا انسان اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھے گا. جتنے مشرکین ہیں، جتنے کافرین ہیں، جتنے جہلا ہیں، وہ اپنے نفس میں حکم لگا رہے ہیں، لیکن حکم لگانے میں خطا کی. انہوں نے خود ساختہ خداؤں کو وجود دیا. جیسے قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے لیے تو ام لہم بنین، تم لوگوں کے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں. کیسا تم نے پست حکم لگایا ہے. صحیح؟ یا بیٹیاں جو اللہ کی رکھی ہیں وہ پائی جاتی ہیں خارج میں کہیں، خود اس نے بیٹیوں کو وجود دے دیا اپنے نفس میں اور حکم بھی لگا دیا. یا جس طرح سے سورہ نجم میں وارد ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے خود ہی یہ اسماء رکھ لیے، یہ ان کے اپنے عطا کردہ اسماء ہیں جن کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہے. تو اس کے اوپر اب وہ حکم لگا کے ایک اعتقاد بنائے اور اس کو اعتقادی ایسی صورت دے دی کہ باہر بھی اس کے مطابق رسم و رواج کو ایجاد کریں، تو یہ ان کے نفس کے اندر خطا ہے. عقل کی بارگاہ میں یا وحی کی بارگاہ میں جیسے ہی آئیں گے وہ ان کو باطل قرار دے دے گا. درست ہے؟ بس حل ہمیں یہ پتہ لگ گیا کسی بھی ذات کا جب تعارف کرایا جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا ہمارے لیے سوال پیدا ہو گیا وہ وجود خارج میں رکھتی ہے یا نہیں.
ذہن میں خود ساختہ وجود کی بات نہیں کی جا رہی ہو تو کوئی بھی بنا سکتا ہے خیالی طور پہ. وہ سارے ہمارے ہاں تو زیادہ آپ کو مفتی حضرات نظر آئیں گے جو کبھی مدرسہ گئے ہی نہیں ہیں, اور گھروں کے اندر تو جو والد ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہر فن مولا ہوتا ہے, بچے کو ہر چیز اس سے پوچھ کے انجام دینی ہوتی ہے, اور بے شک اس نے کبھی نہ کتاب پڑھی اور نہ کبھی کچھ کیا, میرا حکم چلے گا جی, میرا حکم مانا جائے. خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم اس طرح کے وجود مفہوم وجودی کی بات نہیں کریں, وہ جو حقیقت سے ہمارے پاس وجود منتقل ہو گیا ہے. اس لیے میں اگر مثال دیتا ہوں کہ ذات الجن جو ہے اس کی تعریف کرتا ہوں کہ ایسی وہ خلقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جس کو اللہ نے نفس اور شہوت دی ہے, لیکن اس کا بدن ناری ہے, خاکی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کہیں گے اس طرح کی کوئی چیز وجود بھی رکھتی ہے یا نہیں؟ اگر وجود نہیں رکھتی تو آگے نہیں بحث چلے گی, دلیل کی نوبت آئے گی. جب وجود ہی نہیں رکھتی تو حکم ہی نہیں لگ رہا حقیقت کے مطابق. جہاں پہ حقیقت کے مطابق حکم نہ لگا ہو پورا کا پورا مجموعہ اٹھا کے پھینک دینا چاہیے, بلکہ اس کو کہ ہم نام دیں گے کچرا, ظلمت. اب تنہائی میں اپنے نفس کے اوپر جھانک کے دیکھیں کہ کس کا بوجھ پڑا ہوا ہے زیادہ. اگر جہالتوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے یا ویسے ہی حکم لگائے پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو بدبودار ایک چیز ہے. طہارت نفس چاہیے ادھر. طہارت نفس نہ ہو تو مانوی مراتب نہیں طے ہوتے, کبھی بھی نہیں طے ہو سکتے. آج ہی استاد کے ہم درس میں تھے تو ان سے سوال کیا کہ یہ مانوی اس کے لیے استاد کی اہمیت بتا رہے تھے کہ کسی بھی فن میں استاد کے بغیر چیز نہیں سمجھ آتی, اور جہاں پہ استاد کے بغیر کوئی وہ بات پڑھ لے یا عمل کرے تو وہ خام ہوتا ہے, ناپختہ ہوتا ہے. جس طرح ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ابھی پکی ہی نہیں ہے, کچی ہوتی ہے, اور کچی چیز جو ہے وہ کبھی بھی ثمرہ نہیں دیتی, یا زہر کا فائدہ دے دیتی ہے یا خراب کاری کا فائدہ دیتی ہے. پھر علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ ان کے استاد کی وفات تہران میں ہوتے تھے, وفات ہو گئی, جن سے علم حیت پڑھتے تھے. تو ان کی وفات ہوئی تو اب وہ استاد کی تلاش میں تھے, مزید آگے متباہر اور مہارت کے ساتھ پڑھنا چاہتے تھے تخصصی سطح کے اوپر, اور تھے خود متخصص, کافی عمیق پڑھا ہوا تھا. تو ایک استاد کا پتہ لگا فلاں مسجد میں دے رہے وہ درس علم حیت, تو پہنچ گئے ان کے درس میں. لیکن درس میں جب باتیں سنی تو ناپختگی کا احساس ہوا انہیں. تو چند دنوں بعد ان کے گھر گئے, گھر میں جا کے پوچھا, پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے یہ علم حیت کس استاد سے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو خود مطالعہ کیا, کسی سے بھی نہیں پڑھا. تو کہتے ہیں مجھے پھر وجہ سمجھ آ گئی. تو اس کے بعد پھر ایک سوال میں کرتا ہوں کہ سورج جو ہے برج میں اس کا عرض کتنا ہوتا ہے؟ جبکہ سورج کا عرض ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے سوال کیا عرض کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے خود ایک دائرہ یوں بنایا اور ایک طرف انگوٹھا اس طرح رکھا اور دوسرا انگوٹھا کہتے ہیں اس طرف اور اس طرف یہ بقیہ عرض ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر طول کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ اس طرح رکھیں اور اس طرح, تو یہ طول ہے. تو حالانکہ عرض و طول جو ہندسہ میں ہے اصطلاح, وہ والا معنی حیت میں استعمال ہی نہیں ہوتا, ادھر طول اور عرض کا معنی ہی جدا ہے. تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ عرض تو سورج کا ہوتا ہی نہیں ہے اس اپنے بروج کے دائرے میں, اس اصطلاح میں جو ہندسہ کی اصطلاح میں ہے وہ تو نہیں ہوتا. تو اس طرح سے انہوں نے اور بھی چند مثالیں دی ہیں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام, حتیٰ کہ عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں, آپ یہ بلب ہے, الیکٹریشین کی چیزیں ہیں, گٹر بند ہو جائے, کوئی بھی چیز آپ خود سے نہیں کر سکتے اور خراب کریں گے. اس کے لیے کیا چاہیے, کس سے سیکھنا ہے؟ استاد. وہ یہ بتائے تھے اخلاق اور عرفان میں استاد کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا. جو اپنے مطالعات میں چلتا ہے وہ خام ہوتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے. اس لیے اگر کوئی چلنے کا ارادہ رکھتا ہے, ہمت اپنی بزرگ رکھے اور استاد کا دامن پکڑے, استاد کے بغیر نہیں چل سکتا. تو یہ بھی اسی طریقے سے سب علوم دنیا کے وہ اسی اعتبار سے کہ استاد کے بغیر اصلاً نہیں آ سکتے. پھر استاد ایک سطح تک پہنچاتا اور پھر وہ آگے
بڑھتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ جو ہماری اصل گفتگو تھی وہ آپ نے اس قضیے کے مورد میں ملاحظہ کی کہ وجود جو ہے حقیقتاً اس سے ہمارے پاس وجود آیا ہو۔ اگر علم اعتباری ہے تو جو عقلاء کی نظر میں اعتبار ہے وہ اعتبار آپ کے پاس ہو، یا شاعر نے جو اعتبار کیا وہ اعتبار آپ کے پاس ہو، لیکن وجود مفہومی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ مفہوم موجود اس کے وجود کے قائل نہیں ہے تو سلسلہ بحث آگے نہیں چل سکتا۔ یہ جب ہم بات آ گئی تو ادھر ہمیں حل مرکبہ تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے جب اب ذات، خالی ذات، موضوع اور محمول ڈکشنری کے الفاظ کی طرح بکھرے پڑے آپ کے اندر مفہوم، اب اس جگہ پہ پہلا نفس کیا کرے گا کہ وہ اس کا وجود ہے یعنی یہ سوال اٹھائے گا۔ ہاں البتہ یہ یاد رکھیں کہ وجود جو ہے نا در حقیقت اسی پیرائے میں یہ نقطہ مد نظر رکھیں، کائنات کے اندر ہر چیز میں وجود پہلے ہے پھر ذات ہے۔ مثلا دیوار ہے، دیوار پہ نقش پہلے ہے، دیوار پہلے ہے یا دیوار پہ نقش، وجود دیوار پہلے ہے یا اس کے نقوش پہلے ہے، صفحہ پہلے ہے یا صفحے پہ تحریر پہلے ہے۔ اسی طریقے سے پوری کائنات میں ہر شے جو ہے وہ ذوات ہمارے پاس بعد میں، پہلے کیا ان ذوات کا وجود ہے۔ ہاں یہاں پہ قضیہ ہم ہمیشہ بناتے اس طرح، اس لیے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے یہ مسئلہ حل کیا۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ تھا، یہ اصل میں سوال کا جواب دینا مقصود تھا کہ ہم ہمیشہ جب بناتے ہیں تو کیونکہ محمول پہلے یا موضوع، ہمیشہ موضوع پہلے ہوگا، وَإِلَّا اس کے لیے چونکہ ذات ہے جس کی خصوصیات آپ ثابت کر رہے ہیں۔ واضح یہ بات؟ اب آپ جب قضیہ بناتے ہیں، جملہ بناتے ہیں تو ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ذات کو پہلے رکھتے ہیں اور وجود کو اس کے ساتھ حمل کرتے ہیں۔ تو پہلے کون ظاہراً ہوا؟ ذات، لیکن خارج میں دیکھیں تو پہلے کیا ہے؟ وجود۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عکس الحمل ہے، یہ ہمارے اندر حکم لگانے کے اعتبار سے ہے۔ وَإِلَّا اصل حکم کیا لگ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں الانسان موجود، حقیقت یہ ہے کہ وجود الانسان موجود، یعنی وجود الانسان و ذات الانسان اس میں فرق ہے، اسے واضح طور پہ لکھ لیں۔ صحیح ہے؟ ہم جس سطح پہ آج کل علوم پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے یہ نہیں تھا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے، چونکہ ہم کہاں سے چل رہے ہیں؟ خارج سے۔ خارج میں جو حقیقت ہے وہاں سے ہمارے پاس منتقل ہو رہی ہے عالم ذہن میں، اور ان میں مطابقت ہونی چاہیے۔ صحیح ہے؟ مطابقت ان میں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ ادھر وجود پہلے ہے، پھر کیا ہے؟ ماہیت یعنی ذات، ذات یا حقیقت ذات۔ یہاں پہ ہمارے پاس خارج میں حقیقت میں یہ متحد ہے، وجود اور ماہیت متحد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے کہ جس کی ماہیت نہیں ہے، صرف وجود ہے۔ بقیہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شے میں کیا ہے؟ وجود کے بعد ماہیت ہے۔ یہاں پہ عالم ذہن میں یہ چونکہ متحد ہے تو اس اتحاد سے ایک تصور یا ایک مفہوم ابھرتا ہے، یہاں سے پھر دو مفہوم کر لیتا ہے عالم ذہن، ایک ہے وجود اور ایک ہے ماہیت۔ وجود اس کا بیان گر ہے اور ماہیت اس کی بیان گر ہے۔ واضح یہ بات؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں بننا کیا چاہیے کہ قضیہ بننا چاہیے وجود الانسان مثلا موجود، ان دونوں میں فرق ہے، یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اتحاد میں چونکہ وجود پہلے ماہیت بعد میں، لیکن ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ذات الانسان، یہ ذات ہٹا دیتے ہیں، خالی کہتے ہیں الانسان موجود۔ اس جگہ پہ در حقیقت اس نے مرحلہ یہ والا طے کر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چونکہ وجود الانسان کے بعد پھر بحث آئے گی نا، اچھا وہ جو وجود الانسان موجود ہے اس انسان کی خصوصیات بتاؤ، حل مرکبہ کی بات۔ ہاں اس لیے حل بسیطہ کو کہتے ہیں مفاد وجود،
حل بسیطہ میں صرف وجود کا پوچھا جاتا ہے، ماہیت کا نہیں پوچھا جاتا۔ حل مرکبہ میں پھر آگے بحث ہے کہ وہ وجود کے آثار کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے بحث، اور ماہیت کے بارے میں بھی بحث ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جب بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ الارض موجودۃ، السماء موجودۃ، القمر موجود وغیرہ، ان سب جگہوں پہ در حقیقت کیا ہے؟ وجود الارض موجود، وجود السماء موجود، یہ پہلا ہوا ہے۔ حل بسیطہ یہاں تک پہنچائے گا۔ جب یہ پتہ لگ گیا کہ وجود ارض ہے، وجود سما ہے، وجود قمر اور شمس ہے، وجود انسان و حیوان ہے، اگلے مرحلے میں آپ سوال کریں گے حل مرکبہ، حل مثلا آپ کہیں گے حل الانسان کاتب، حل الانسان ناطق، حل الانسان عاقل۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خصوصیات کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے اگلا مرحلہ پڑھیں گے، لیکن اس جملے کو حفظ کرتے ہوئے، چونکہ حل بسیطہ کے مورد میں یہی دو علمی نکات ہیں تاکہ آپ اس کو خلاصتاً صحیح ٹو دا پوائنٹ یاد رکھنی۔ پہلا نقطہ یہ ہے، اگر ایک ذات وجود حقیقت میں نہ رکھتی ہو، اس کے سے علمی دنیا میں بحث نہیں ہو سکتی۔ بے شک خیالی دنیا میں ہو سکتی ہے، لیکن علمی دنیا میں بحث، عقلی دنیا میں بحث نہیں ہو سکتی۔ دوسرا نقطہ، خارج میں وجود پہلے ہے اور ماہیت بعد میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی ماہیت نہیں ہے، چونکہ لا حد لہ ہے، کوئی حد اس کی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ہر ذات اس کی ماہیت ہے، لیکن خارج میں وجود اور ماہیت کی ہے شدت کے ساتھ متحد ہے، کوئی اسے جدا نہیں کر سکتا، شدت کے ساتھ متحد ہے۔ اس لیے ہمیشہ خارج میں اتحاد ہے ان میں، لیکن جب ہمارا نفس اس سے دو چار ہوتا ہے اور مفہوم اندر منتقل کرتا ہے تو ہم تحلیل عقلی کے ذریعے سے، تحلیل ذہنی کے ذریعے سے ادھر سے دو مفہوموں کو کر لیتے ہیں۔ ایک مفہوم وجود کہلاتا ہے اور ایک مفہوم ماہیت۔ مفہوم وجود کس کا ترجمان ہے؟ خارج میں وجود کا ترجمان ہے، صحیح ہے۔ اور ماہیت کس کا ترجمان ہے؟ جو خارج میں کیا ہے؟ وجود کی یا ماہیت کی؟ ماہیت کی ترجمان ہے نا، خارج میں جو ماہیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ماہیت کو اگر وجود سے کاٹ دیں تو دونوں بے عینی ہی منتقل ہوتے ہیں، وجود سے جوڑ دیں تو بے عینی منتقل نہیں ہو سکتے۔ وجود کیونکہ ادھر متحد ہے نا، تو اب ذہن میں جب ہمارے منتقل ہوتا ہے تو صرف ماہیت منتقل ہوتی ہے، اور وجود اپنا مفہوم فقط دیتا ہے، خود نہیں آتا، لیکن ماہیت بے عینی ہی آتی ہے۔ تو وجود تو آ ہی نہیں سکتا، وہ تو صرف مفہوم اپنا دے رہا ہے، لیکن ماہیت فقط مفہوم دے رہی ہے، بے عینی ہی منتقل ہو رہی ہے، بے عینی ہی منتقل ہو رہی ہے۔ یہ قدرتی نظام ہمارے اندر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ آپ نے خود حقیقت کی کتاب پڑھنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ فقط وجود ہے، اس لیے جب ہمارا نفس اس سے ایک ارتباط قائم کرتا ہے، مثلا بندگی کے اعتبار سے بھی، تو کوئی ماہیت اندر منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی ماہیت نہیں ہے۔ اور اس کا جو وجود ہے، اس کے وجود سے مفہوم آتا ہے، وہ خود کبھی بھی منتقل نہیں ہوتا ہمارا پاس۔ جسم کے ہم کام کر لیتے ارادے کے ساتھ، تو یہ نہیں، ابھی وہ الگ چیزیں ہیں۔ ابھی تو صرف آپ دیکھیں کائنات کے اندر جو حقائق ہیں نا، وہ مادی ہوں یا مجرد ہوں، ہر دو حقائق وجود اور ماہیت سے مرکب ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ فقط اور فقط وجود ہے، درست۔ اب جب آپ حقائق سے ارتباط قائم کرتے ہیں تو آپ کے پاس مفہوم چار نہ چار تو بنتا ہی ہے، صحیح۔ جب بھی مجردات ہوں یا مرکبات ہوں، معنی آپ تک پہنچتا ہے۔ مجردات کے مقابلے میں مادیات ہے، مادہ ہو یا مجرد ہو، آپ تک مفہوم پہنچتا ہے۔ وجود اپنا فقط مفہوم دیتا ہے، خود نہیں منتقل ہوتا، صحیح ہے۔ لیکن ماہیت کیا ہوتی ہے؟ بے عینی منتقل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے سامنے جب بحث آتی ہے، تو اب جب قضیہ اندر بنتا ہے تو یہاں پہ آپ محمولات جب ثابت کر رہے ہیں تو آپ نے ذات ماہیت اگر لا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیشہ اس کی ماہیت موضوع بنے گی،
صحیح ہے. لیکن جب اس کی ماہیت موضوع بنے گی تو پہلا سوال کریں گے وہ خارج میں موجود بھی ہے یا نہیں ماہیت, کیونکہ ماہیت تو بدون وجود آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو پہلا سوال کیا کریں گے, وجود ہے. اب جب کہتے ہیں کہ وجود رکھتی ہے تو اب اس کی خصوصیات لائیں گے. بس آپ نے دیکھا خارج میں صرف اتحاد ہے, اتحاد سے ہم نے تشریح کیسی کر لی. لیکن ادھر ایک اور چیز, تاکہ کل کے درس میں آپ ڈائریکٹ داخل ہو جائیں ابھی سے, اور کل ہم اس موضوع کو پڑھیں, حل مرکبہ کو پڑھنا ہے. حل بسیطہ میں یہ دوبارہ جملے نہیں دہرائے جائیں گے, آپ نے خود اس کو حفظ کرنا ہے کہ خارج میں وجود اور ماہیت میں اتحاد ہے. ما سوی اللہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فقط اور فقط کیا ہے, وجود ہے. اسے آپ نے حفظ کرنا ہے. اب جب ہم اس حقیقت سے تعلق قائم کرتے ہیں تو وجود اپنا فقط مفہوم دیتا ہے, خود نہیں منتقل ہوتا. لیکن ماہیت وہ جیسی خارج میں ویسی ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے فلسفے میں آپ پڑھیں گے خارج میں جو آپ کو آثار دکھائی دیتے ہیں وہ حقیقت میں ماہیت کے نہیں وجود کے ہیں. وہ خارج میں کس کے ہیں, مثلا آگ, جب جو آگ جلاتی ہے وہ آگ ہے جو موجود ہے. لیکن جو آگ نہیں جلاتی وہ کون سی ہے, جو آگ فقط ماہیت ہے آپ کے اندر آتی ہے. درست ہے. دوسرا آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ ماہیت ہمیشہ موضوع بنتی ہے, ذات موضوع بنتی ہے, اس کا وجود خارج میں ہے, یعنی اسے پہلے ثابت کیا جائے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ایک اتحاد سے آپ نے معنی لیا ہے. نمبر 2 اس طرف توجہ کریں, حل مرکبہ کیا. حل مرکبہ میں بھی بہت غور سے اسے سنیں, تشریح اگلے درس میں سوچ بچار کے لیے آپ کی خدمت میں نقطہ ذکر کیا جا رہا ہے. حل مرکبہ میں بھی جو خصوصیات آپ نے ثابت کرنی ہے وہ خارج میں ہونی چاہیے اس کے لیے یا نہیں, یا جن خصوصیات کا انکار کر رہے ہیں وہ خارج میں نہیں پائی جانی چاہیے یا نہیں پائی جانی چاہیے نا. بس خارج میں اگر کسی ذات کی خصوصیات اس کے ہمراہ ہوں وہ جدا نظر آتی ہیں, متحد نظر آتی ہیں. اتحاد, اس لیے خارج میں اتحاد ہے. لیکن جب آپ لے کے آئیں گے تو محمول, ہاں اس جگہ پر زبان 2 طرح استعمال کر لی جاتی ہے. ہم وہ کہتے ہیں ماہیت یا موضوع یا ذات موضوع, یا تو آپ محمول جسے قرار دے رہے ہیں یہ وہ اس کی خصوصیت ہے جس سے یہ ذات تشکیل پائی ہے, جیسے حیوان ناطق, صحیح, یا نہیں وہ خصوصیت تشکیل پا رہے ہیں جو ذات تشکیل پانے کے بعد اس کے ساتھ تعلق قائم جس نے کیا. فرق واضح ہوا ان دونوں میں. چونکہ نہیں, قبل ذات تو ہو ہی نہیں سکتی نا خصوصیت. لیکن باہر جو ہے نا, عرض کیا نا کہ تمام اوصاف متحد ہیں. اب ان متحد اوصاف کی جب تشریح کریں گے تو بعض ایسے اس کے اجزاء, بعض ایسے جن سے ذات تشکیل پائی ہے خارج میں, جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے. آپ جب کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق, تو یہ حیوان ناطق آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ جواب دیں گے میں نے خود ذات انسان سے لیا ہے, یہ تو میں کہیں باہر سے نہیں لے کے آیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں الانسان کاتبن, یہ انسان کی ذات سے باہر صفت تھی نا, لیکن خارج میں آپ کو محسوس ہو گئی باہر صفت ہے, خارج میں متحد ہے. لہذا ہر 2 آپ نے کہاں سے لی ہے؟ ذات انسان سے. لیکن فرق کیا ہے, ایک ذاتی اور ایک عرضی ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے سمیمہ اور ضمیمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یا محمول سمیمہ ہوتا ہے یا ضمیمہ ہوتا ہے. یعنی آپ نے صمیم قلب سے, اندر ذات سے, اندرون ذات سے اٹھا کے اس کی صفت یا خصوصیت ہے. ایک دفعہ ہوتے نہیں ضم کیا, صرف جوڑا ہے آپ نے. لیکن ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل ہر چیز تو ایک ہے, ایک سے میں کتنے بنا رہا ہوں چیزیں. اس لیے حل بسیطہ بھی زبان, آپ کو اب پتہ لگا کہ کیسے حقیقت کی زبان ہے, کہ ذات کی تشکیل میں اگر اجزاء ہیں تو وہ بھی لا سکتے ہیں محمول میں, ذات کی تشکیل کے بعد اس کے ساتھ خاصیتیں جڑتے ہیں وہ بھی آپ لا سکتے ہیں. ادھر پھر قضایا کی قسمیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. کل اس کا جائزہ لیں گے حل مرکبہ کا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.